پولس رسول کا پہلا بشارتی سفر یا پہلا تبلیغی دورہ، اس کا دوسرا پڑاؤ پستیا اور انطاکیہ میں۔ اعمال 13 باب 13 آیت سے لے کر 52 آیت تک۔ سنیے، کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: پھر پولس اور اس کے ساتھی پافس سے جہاز پر روانہ ہو کر پمفیلیا کے پرگا میں آئے، اور یوحنا ان سے جدا ہو کر یروشلم کو واپس چلا گیا، اور وہ پرگا سے چل کر پستیا کے انطاکیہ میں پہنچے اور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا بیٹھے۔ پھر توریت اور نبیوں کی کتاب کے پڑھنے کے بعد عبادت خانہ کے سرداروں نے انہیں کہلا بھیجا کہ اے بھائیو، اگر لوگوں کی نصیحت کے واسطے تمہارے دل میں کوئی بات ہو تو بیان کرو۔ پس پولس نے کھڑے ہو کر اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا: اے اسرائیلیو اور آئے خدا ترسو سنو! آئے اسرائیلیو اور آئے خدا ترسو سنو! اس امت اسرائیل کے خدا نے ہمارے باپ دادا کو چن لیا، اور جب یہ امت ملک مصر میں پردیسیوں کی طرح رہتی تھی، اس کو سربلند کیا اور زبردست ہاتھ سے انہیں وہاں سے نکال لایا، اور کوئی 40 برس تک بیابان میں ان کی عادتوں کی برداشت کرتا رہا، اور کنعان کے ملک میں 7 قوموں کو غارت کر کے تخمیناً 450 برس میں ان کا ملک ان کی میراث کر دیا، اور کنعان کے ملک میں 7 قوموں کو غارت کر کے تخمیناً 450 برس میں ان کا ملک ان کو میراث کر دیا۔ اور ان باتوں کے بعد سیموئیل نبی کے زمانہ تک ان میں قاضی مقرر کیے۔ اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کے لیے درخواست کی، اور خدا نے بنیامین کے قبیلہ میں سے ایک شخص ساؤل کیس کے بیٹے کو 40 برس کے لیے ان پر مقرر کیا۔ پھر اسے معزول کر کے داؤد کو ان کا بادشاہ بنایا، جس کی بابت اس نے یہ گواہی دی کہ مجھے ایک شخص یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مل گیا، وہی میری تمام مرضی کو پورا کرے گا۔ اسی کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدہ کے موافق اسرائیل کے پاس ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کو بھیج دیا، جس کے آنے سے پہلے یوحنا نے اسرائیل کی تمام امت کے سامنے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کی۔ اور جب یوحنا اپنا دور پورا کرنے کو تھا تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں وہ نہیں، بلکہ دیکھو میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جس کے پاؤں کی جوتیوں کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ اے بھائیو اور ابراہیم کے فرزندو اور آئے خدا ترسو! اس نجات کا کلام ہمارے پاس بھیجا گیا، کیونکہ یروشلم کے رہنے والے اور ان کے سرداروں نے نہ اسے پہچانا، نہ نبیوں کی باتیں سمجھی جو ہر سبت کو سنائی جاتی تھیں۔ اس لیے اس پر فتویٰ دے کر ان کو پورا کیا، اور اگرچہ اس کے قتل کی کوئی وجہ نہ ملی تو بھی انہوں نے پیلاطوس سے اس کی قتل کی درخواست کی، اور جو کچھ اس کے حق میں لکھا تھا جب اس کو تمام کر چکے تو اسے صلیب پر سے اتار کر قبر میں رکھا، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا۔ اور جو کچھ اس کے حق میں لکھا تھا جب اس کو تمام کر چکے تو اسے صلیب پر سے اتار کر قبر میں رکھا، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، اور وہ بہت دنوں تک ان کو دکھائی دیا جو اس کے ساتھ گلیل سے یروشلم میں آئے تھے۔ امت کے سامنے اب وہی اس کے گواہ ہیں، اور ہم تم کو اس وعدہ کے بارے میں جو باپ دادا سے کیا گیا تھا یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ
خدا نے یسوع کو جلا کر ہماری اولاد کے لیے اسی وعدہ کو پورا کیا۔ چنانچہ دوسرے مزمور میں لکھا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اس طرح مردوں میں سے جلانے کی بابت پھر کبھی نہ مرے، اس نے یوں کہا کہ میں داؤد کی پاک اور سچی نعمتیں تمہیں دوں گا۔ چنانچہ وہ ایک اور مزمور میں بھی کہتا ہے کہ تو اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت نہ پہنچنے دے گا، کیونکہ داؤد تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابع دار رہ کر سو گیا اور اپنے باپ دادا سے جا ملا اور اس کے سڑنے کی نوبت پہنچی، مگر جس کو خدا نے جلایا اس کے سڑنے کی نوبت نہ پہنچی، بس بھائیو، میں تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلہ سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے۔ پس بھائیو، تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلے سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے، اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے، ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے۔ بس خبردار، ایسا نہ ہو کہ جو نبیوں کی کتاب میں آیا ہے وہ تم پر صادق آئے کہ اے تحقیر کرنے والو، دیکھو، تعجب کرو اور مٹ جاؤ۔ اے تحقیر کرنے والو، دیکھو، تعجب کرو اور مٹ جاؤ، کیونکہ میں تمہارے زمانے میں ایک کام کرتا ہوں، ایسا کام اگر کوئی تم سے بیان کرے تو کبھی اس کا یقین نہ کرو گے۔ اور ان کے باہر جاتے وقت لوگ منت کرنے لگے کہ اگلے سبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی جائیں۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو بہت سے یہودی اور خدا پرست نو مرید یہودی پولس اور برناباس کے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے ان سے کلام کیا اور ترغیب دی کہ خدا کے فضل پر قائم رہو۔ دوسرے سبت کو تقریباً سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا، مگر یہودی اتنی بھیڑ دیکھ کر حسد سے بھر گئے اور پولس کی باتوں کی مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے۔ پولس اور برناباس دلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے۔ لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو، تو دیکھو، ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو۔ کیونکہ خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا ہے تاکہ تو نور کی انتہا تک، زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو۔ غیر قوم والے یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے، اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے۔ اور اس تمام علاقہ میں خدا کا کلام پھیل گیا، مگر یہودیوں نے خدا پرست اور عزت دار عورتوں اور شہر کے رئیسوں کو ابھارا اور پولس اور برناباس کو ستانے پر آمادہ کر کے انہیں اپنی سرحدوں سے نکال دیا۔ یہ اپنے پاؤں کی خاک ان کے سامنے جھاڑ کر نکیم کو گئے، مگر شاگرد خوشی اور روح القدس سے معمور ہوتے رہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے سے آپ کو برکت ملے۔ آمین۔